بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اے وقت سحر آخری اکبر کی اذان ہے وقت سحر آخری اکبر کی اذان ہے خیمے میں مصلی پہ سسکتی ہوئی ماں ہے وقت سحر آخری اکبر کی اذان ہے اے موت موذن کو چہکنے دے ذرا دے اے موت موذن کو چہکنے دے ذرا دے پھر دل علی اکبر کا ہے اور نو کے سینہ ہے پھر دل علی اکبر کا ہے اور نو کے سینہ ہے وقت سحر آخری اکبر کی اذان ہے دل تھام کے ہاتھوں سے کچھ اس طرح سے کیا دل تھام کے ہاتھوں سے کچھ اس طرح سے کیا پہچان گئے سب علی اکبر کی یہ ماں ہے پہچان گئے سب علی اکبر کی یہ ماں ہے وقت سحر آخری اکبر کی اذان ہے کھنچتے ہی سینہ ساتھ نکل آئیں گے دونوں کھنچتے ہی سینہ ساتھ نکل آئیں گے دونوں ہے ماں بھی خیمے میں ابھی دل میں سینہ ہے ماں بھی خیمے میں ابھی دل میں سینہ ہے وقت سحر آخری اکبر کی اذان ہے لیلا نے نظر بھر کے نہ دیکھا کبھی اس کو لیلا نے نظر بھر کے
نہ دیکھا کبھی اس کو، سب دیکھ کے جیتے ہیں جسے یہ وہ جوان ہے، سب دیکھ کے جیتے ہیں جسے یہ وہ جوان ہے وقت سحر آخری اکبر کی اذان ہے، ماریں گے نہ بیت یہ آدائی سے برچی، ماریں گے نہ بیت یہ آدائی سے برچی، صورت ہے محمد کی، محمد کی زبان ہے، صورت ہے محمد کی، محمد کی زبان ہے وقت سحر آخری اکبر کی اذان ہے، خیمے میں مصلی پہ سسکتی ہوئی ماں ہے وقت اللہ دیکھنا ہو جوان اکبر تو احمد کی نشانی دیکھنا، کہہ رہا تھا حسن ماں سے نوجوانی دیکھنا، قتل اکبر ہو گیا یا جو عالم میں شباب، ہائے کب ممکن ہوئی ماں کو جوانی دیکھنا، کہہ رہا تھا حسن ماں سے نوجوانی دیکھنا، لیکن نیزہ فوج سے کہے تا چلائب نے اناس، لیکن نیزہ فوج سے کہے تا چلائب نے اناس، خاک میں ملتی ہے اکبر کی جوانی دیکھنا، کہہ رہا تھا حسن ماں آج کر لو آج کر لو ظلم فوجوں سے، یہ کہتے تھے حسین ختم کر کے 4 دن کی زندگانی دیکھنا،
رہا تھا حسن ماں. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الأمی العربی المکی المدنی الرسول المسدد المحمود الأحمد ابی القاسم محمد الطاہرین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال العشر. برادران ملت، غلامان حیدر کرار، آزاداران حسین، آپ غم حسین میں شب بیداری کرنے کے بعد اس وقت غم حسین منانے کے لیے اس فرش میں پر اکٹھا ہوئے ہیں. میں نے جو تلاوت کی ہے جس آیت کی، اس آیت کا صحیح پس منظر، صحیح مفہوم تو اللہ جانتا ہے یا اللہ کے نمائندے جانتے ہیں. ترجمہ اس کا یہی ہے کہ قسم ہے اس ایک صبح کی اور قسم ہے اس 10 راتوں کی. وہ ایک صبح کون ہے، وہ 10 رات کون ہے، یہ وارثان قرآن جانتے ہیں، مگر انداز اس سورہ کا بتا رہا ہے کہ جیسے اس سورہ میں، اس سورہ کا نام ہے سورہ فجر، 20ویں پارے میں ہے، کہ جیسے اس سورہ کا پس منظر کربلا کا میدان ہے. اس لیے کہ آخری آیت اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئن، اپنے رب کے پاس پلٹ آ. تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی. میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. تو برادران ملت، اس منظر بتا رہا ہے کوئی 10 راتیں ہیں جو تاریخ میں ان کی کوئی مثال نہیں، اور کوئی ایسی صبح ہے کہ جیسی صبح اس کائنات میں صرف ایک مرتبہ ہوئی ہے. ہم چونکہ غم حسین مناتے ہیں اور دنیا میں ملت گریہ کن کے نام سے مشہور ہے. آپ لوگ ذرا اور یہاں پہ ادھر کھسکائے تو زیادہ اچھا گفتگو میں آسانی ہوگی کہ ہم لوگوں کی گفتگو میں محمد وعلی محمد. وہ رات جس کی یاد منانے کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. آیت کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. وہ رات کا منظر بھی آپ کے سامنے ہے کہ یہ حسین نے عباس کے ذریعے سے ایک رات کی مہلت لی تھی اور یہی کہا تھا کہ ہم عبادت کے لیے ایک رات کی مہلت چاہتے ہیں. طرح لے کہ مسائل میں اضافہ ہو رہا تھا، پیاس بڑھتی جا رہی تھی، مصیبتیں بڑھتی جا رہی تھیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ امام حسین مہلت لینے کے بجائے اسی وقت مقابلہ شروع کر دیتے اور بارگاہ الہی میں پیش کرنے کے لیے
جن نذرانوں کو اپنے ساتھ لائے تھے وہ نثار کر دیتے، مگر عزاداران حسین نے کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر رات بھر عبادت کر کے دنیا کو متوجہ کیا۔ دوسری طرف فوج یزید ہے کہ جو ہر طرح سے مطمئن ہے، عیش و عشرت کے ساتھ وقت گزر رہا ہے۔ تمام وہ چیزیں کہ جو اسلام نے حرام کی ہیں ان خیموں میں جائز تھیں، البتہ فوج یزید میں صرف ایک خیمہ ایسا تھا کہ جس کے رہنے والے بے چین تھے۔ وہ خیمہ کس کا تھا؟ وہ حر کا خیمہ تھا۔ حضرت حر کے بارے میں روایات کہتی ہے کہ کبھی خیمے میں جاتے تھے، کبھی باہر نکل آتے تھے، کبھی جاتے تھے، کبھی باہر نکل آتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے جوان بیٹے کو آواز دی، جوان بیٹا سامنے آیا۔ حضرت حر نے کہا کہ بیٹا تمہیں معلوم ہے کل کا دن جنگ کا دن ہے، مقابلے کا دن ہے، ہمیں حملہ کرنا ہے۔ حسین اور ان کے اصحاب اور انصار پر تم نے تیاری کی؟ بیٹے نے سر جھکا کے کہا بابا کون سی تیاری؟ کہا جاؤ فرات پر تم بھی پانی پی لو اور اپنے گھوڑے کو پانی پلا دو، ہو سکتا ہے جنگ میں پانی پینے کا موقع نہ ملے اور گھوڑا بھی پانی نہ پی سکے۔ حر کے بیٹے نے گھوڑے کی لگام تھامی، باپ کے سامنے چند قدم چلنے کے بعد رک گیا۔ حر نے کہا اپنے بیٹے سے کیوں رک گئے؟ کہا بابا میں نہ خود پانی پی سکتا ہوں نہ اپنے گھوڑے کو پانی پلا سکتا ہوں۔ حر نے کہا کیوں؟ کہا ذرا سنیے خیمہ حسین سے کیسی آوازیں آ رہی ہیں۔ حر متوجہ ہوئے، خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں، الاتش الاتش الاتش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ حر نے بیٹے کے چہرے پر دیکھا، کہا بیٹا میں نے صرف اس لیے تم سے کہا ہے کہ میں اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ تمہارے دل کے اندر کون سا خیالات ہے۔ میں تو فیصلہ کر چکا ہوں، جب سے حسین کے خیمے میں پانی نہیں گیا ہے میں نے بھی پانی نہیں پیا ہے، جب سے حسین کا لشکر پیاسا ہے میں بھی پیاسا ہوں۔ میں تو تجھے آزما رہا تھا، میں جا رہا ہوں بارگاہ ایوان حسین میں۔ حر تیار ہوئے، حر کا بیٹا تیار ہوا، اتنے میں حر کا بھائی آیا، کہنے لگا بھیا کیا خیال ہے، کیا ارادہ ہے؟ حر نے کہا کہ ہم اس فوج سے نکل رہے ہیں، ہم موت کو گلے لگانے کے لیے جا رہے ہیں، ہم بارگاہ حسینی میں جا رہے ہیں۔ بھائی نے کہا کیا مجھے تنہا چھوڑ کے جاؤ گے؟ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ حر کا بھائی بھی ساتھ میں ہو گیا۔ اتنے میں غلام نے آواز سن لی، غلام بھی تڑپتا ہوا آیا، کہا میں نے بھی اس دن سے اس وقت سے پانی نہیں پیا ہے جب سے حسین کے لشکر پر پانی بند ہوا ہے۔ سوگواران مظلوم یہ رات ادھر عبادت میں گزری اور ادھر جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، بیچ میں حضرت حر ہیں۔ خیمہ حسینی کا عالم یہ ہے کہ عباس طلایہ پھیر رہے ہیں خیموں کے گرد۔ زینب، ام کلثوم، رقیہ، سیدانیہ، انصار کی بیویاں، اصحاب کی خواتین سب اپنے اپنے بیٹوں کو، اپنے اپنے بھائیوں کو، اپنے اپنے گود کے بالوں کو تیار کر رہی ہیں۔ ہر ماں ایک ہی بات اپنے بچوں سے کہتی ہے، میرے لال کل کا دن قیامت کا دن ہے، فاطمہ کا لال راہ الہی میں قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کرے گا، میرے لال تم اپنی جان کو عزیز نہ رکھنا، حسین پہ خود کو نثار کر دینا۔ ابو الفضل عباس طلایہ پھیر رہے ہیں، زینب کے خیمے کی طرف سے گزر ہوا، دیکھا زینب اور محمد سے کہہ رہی ہیں میرے بچوں میں نے جس دن کے لیے پالا تھا تمہیں وہ دن آ گیا، وہ صبح آنے والی ہے، وہ وقت آنے والا ہے، کوشش کرنا کہ حسن کے بیٹوں سے پہلے تو اپنی جان نثار کر دو۔ حضرت رقیہ کے خیمے کی طرف گئے، دیکھا وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو
लिए हुए कह रही हैं मेरे पास कोई बड़ी औलाद नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई अपने बाबा के साथ गए हैं, तुम मेरे साथ हो, मगर जब वक्त जंग आ जाए, जब कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हो तो माँ को अपनी शर्मिंदा न करना। जिधर देखा हर माँ तैयारी कर रही है। इंतहा ये है, उम्मे लैला अली अकबर से कह रही हैं मेरे लाल, बड़ी तमन्नाओं से तुम्हें पाला है, बड़े अरमानों से पाला है, 18 साल पाला है, मगर याद रखना क़यामत में मैं फातिमा ज़हरा के सामने शर्मिंदा न होने पाऊँ। अपने शबाब को, अपनी जवानी को राह इलाही में निसार कर देना। उम्मे रबाब अली असगर का गहवारा लिए हुए अपने नन्हे से बच्चे से कह रही हैं मेरे पास कोई जवान लाल नहीं है, कोई बड़ी औलाद नहीं है, मैं तुम्ही को राह इलाही में निसार कर दूंगी। यहाँ तक कि माएँ अपने छोटे छोटे बच्चों को, उन बच्चों को कि जो अभी बस खड़े हुए थे, अभी चलना सीखा था, ऐसे ऐसे छोटे बच्चों को लिए हुए हैं। रवायत कहती है एक मरतबा इमाम हुसैन अखाने की तरफ से गुजरे तो देखा माएँ अपने छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद के आगे बैठाले हुए छोटे छोटे अमामे बांध रही हैं, और हर माँ अपने बच्चे से कह रही है बेटा देखो मैं कल तुम्हें निसार करूँगी फातिमा के लाल पर। इमाम हुसैन ने देखा, तड़प गए, कहा दीदियों अपने बच्चों को अपनी गोद में उठा लो, अभी वो मंजिल नहीं आई है, तुम्हें अपने बच्चों को राह इलाही में भेजने की ज़रूरत नहीं है। बस सोगवारान मज़लूम रात गुजरती रही। उधर से हज़रत हुर अपने बेटे के साथ, अपने भाई के साथ, अपने ग़ुलाम के साथ बारगाह हुसैन की तरफ बढ़े। इधर इमाम हुसैन ने तड़प के आवाज़ दी, अब्बास मेरा मेहमान आ रहा है, अब्बास मेरा मेहमान आ रहा है, अली अकबर जाओ हुर का इस्तकबाल करो। अब्बास उठे, अली अकबर उठे, कासिम उठे और मोहम्मद उठे, आगे बढ़े, देखा आगे आगे हुर है, उसके दोनों हाथ उसके रूमाल में बंधे हुए हैं, उसके पीछे उसका बेटा है, भाई है, गुलाम है। करीब गए, कहा तुम्हारा हाथ क्यों बंधा है? कहा मैं हुसैन का मुजरिम हूँ, मैं हुसैन का गुनहगार हूँ। जब तक हुसैन अपने हाथों से मेरे बंधे हुए हाथों को न खोलेंगे मैं अपने हाथों को बांधे रखूँगा। हज़रत अब्बास ने हाथों को थामा, हुसैन की खिदमत में ले आए। इमाम हुसैन तड़क पे खड़े हो गए, अपने हाथों से उसके बंधे हुए हाथों को खोल दिए, गले से लगाया, कहा हुर जब दुश्मन बन के आए थे तो मैंने तुम्हें पानी पिलाया था, आज तुम मेहमान बन के आए हो, घर में एक कतरा पानी नहीं है। असगर कई दिन से बेचैन है, न माँ की गोद में चैन मिल रहा है, न झूले में चैन मिल रहा है, पानी नहीं है। इस्तकबाल किया गया हुर का। उसके बाद रात बढ़ते बढ़ते उस मंजिल पर पहुँच गई कि सुबह की नमाज करीब थी। अंसार हुसैन, असहाब हुसैन ने नाफिले की नमाजें पढ़ी, नमाज शब पढ़ी, कैसी नमाजें पढ़ी, कितनी नमाजें पढ़ी, कोई तफसील ने तारीख ने नहीं बताया है, बस तारीख ने इतना बताया है कि रात भर लश्कर हुसैन से तहलील व तकबीर की आवाज़ें बुलंद हुई और इस तरह बुलंद हो रही थी जैसे शहद के छत्ते से भनभनाहट की आवाज़ बुलंद होती है। सूखे होठों से इबादत करना, सूखे होठों से जिक्र इलाही करना, ये लश्कर हुसैन का काम था, ये लश्कर हुसैन का काम था। वो सुबह आने वाली थी जिसे सुबह शहादत कहते हैं, ऐसी सुबह फिर दुनिया में न उससे पहले कभी हुई है न उसके बाद कभी होगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वक्त बढ़ता गया, नमाज का वक्त करीब होता गया कि एक मरतबा हुसैन ने इससे पहले अजान देने के लिए दूसरे असहाब थे, कभी किसी सहाबी ने अजान दी, कभी किसी सहाबी ने अजान दी। करबला के मैदान में दूसरी मुहर्रम को यह काफिला पहुंचा था, उससे पहले सफ़र में था, मगर कभी हुसैन ने अली अकबर से अजान देने के लिए नहीं कहा था। मगर ये सुबह आशूरा जब करीब आई, एक मरतबा तड़प के हुसैन ने अली अकबर के चेहरे की तरफ देखा, अली अकबर के चेहरे की तरफ देखा, नाना का जमाल, नाना का जलाल बेटे के चेहरे में नजर आया।
آواز دے علی اکبر میں چاہتا ہوں آج نماز صبح کی اذان تم تو میرے لال علی اکبر اذان دینے کے لیے تیار ہوئے. بس سوگواران مظلوم یہ اذان نہیں تھی، یہ ایسی اذان تھی کہ جس نے زمین اور آسمان کے دلوں کو تھرا دیا. ایسی اذان تھی جو فضاؤں میں بلند ہوئی تو آج تک گونجتی چلی جا رہی ہے، آج تک گونجتی چلی جا رہی ہے. خون میں ڈوب کے لختے دل حیدر کی اذان، خون میں ڈوب کے لختے دل حیدر کی اذان، خشک ہونٹوں سے وہ ہم شکل پیمبر کی اذان. دہر میں نام رسول دو جہاں باقی ہے، علی اکبر کا ہے صدقہ جو اذان باقی ہے. آج جتنی اذانیں ساری دنیا میں گونج رہی ہیں، ساری مسجدوں سے بلند ہو رہی ہیں، سب اسی پیاسے مؤذن کا صدقہ ہے. انہی ہونٹوں کا کرم ہے، انہی ہونٹوں کا احسان ہے، اسی خشک زبان کا احسان ہے جو صبح عاشوراء علی اکبر نے کربلا کے میدان میں اذان دی. اللہ اللہ کھڑے ہوئے علی اکبر اذان دینے کے لیے. جیسے علی اکبر کھڑے ہوئے پھر زیادہ شہزادیوں کو خبر دے دی آج شہزادے علی اکبر اذان دے رہے ہیں. ام لیلہ تڑپ کے آ گئی در خیمہ پر، میرا لال اذان دے گا، میرا لال اذان. زینب آ گئی، آج نانا کی آواز سننے میں آئے گی. اور بیویاں آ کے کھڑی ہو گئیں. علی اکبر نے ایک مرتبہ تکبیر کہی، تکبیر کی آواز بلند ہوئی. ایسا لگا کہ یہ آواز ساری فضاؤں کو اپنی گرفت میں لیتی ہوئی چلی جا رہی ہے. بند ہے لشکر کفار، بند ہے دفتر کفار، اذان جاری ہے. چپ ہے اب شام کا دربار، اذان جاری ہے. مٹ گئی فوج ستمگار، اذان جاری ہے. مٹ گئی فوج ستمگار، اذان جاری ہے. مسجدوں سے جب اذانوں کی صدا آتی ہے، کربلا تیرے مؤذن پہ نظر جاتی ہے. اللہ اللہ علی اکبر کی اذان، خشک ہونٹوں سے اذان دے کے علی اکبر نے اذان کا مرتبہ بلند کر دیا، اذان کو ساری دنیا میں پھیلا دیا. جو اہل دل ہیں، جو اہل احساس ہیں، جب اذان کی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے علی اکبر ضرور یاد آتے ہیں. وہ نمازی جو ایک شریف دل اپنے پہلو میں رکھتا ہے، کیسے اس مؤذن کو بھلا دے کہ جو اگر نہ ہوتا تو نہ آج تکبیر باقی رہتی، نہ تحلیل باقی رہتی، نہ کوئی اذان کہنے والا ہوتا، نہ کوئی اقامت کہنے والا ہوتا. علی اکبر کی اذان کی آواز گونج رہی ہے. ام لیلہ کہہ رہی ہیں پالنے والے اس آواز کو قیامت تک باقی رکھنا. زینب دعائیں کر رہی ہیں میرے مالک اس آواز کو مٹنے نہ دینا. ام کلثوم دعائیں کر رہی ہیں مالک یہ آواز اس کی ضمانت اب تم لے لے، دنیا میں باقی رہے. قدرت جواب دیتی ہوگی اس آواز کو اب دنیا میں کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی جب تک دنیا باقی ہے. علی اکبر کی آواز گونجتی رہے گی. پھر تو امام حسین نے نماز ادا کی. ابھی نماز پڑھی تھی کہ تیروں کی بارش ہونے لگی، خیموں میں تیر جا جا کے گرنے لگے، اور اس کے بعد قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا. ایک گیا دوسرا گیا، خون میں ڈوب کے لاشیں آتی رہیں. بس سوگواران مظلوم، ارے وہ منزل بھی آ گئی کہ اب حسین جو خیمے سے نکلے ہیں داہنی طرف دیکھا کوئی نہیں، بائیں طرف دیکھا کوئی نہیں، ہر طرف سناٹا ہے. نہ لشکرے، نہ سپاہے، نہ کثرت الناس، نہ قاسم، نہ علی اکبر، نہ عباس. ایک مرتبہ حسین نے پشت فرس پہ اپنی کہنیاں ٹیک دی، تڑپ کے آواز دی اے بیٹا علی اکبر اذان دینے کا وقت ہے. دیکھو طوفان بلا بڑھتا چلا آ رہا ہے. اینا اینا حبیب، اینا اینا مسلم ابن سجا، کہاں چلے گئے میرے چاہنے والوں، کہاں چلے گئے میری آواز پہ لبیک کہنے والوں. ارے کوئی نہیں تھا، بس بہن نے بھائی کی یہ بے کسی دیکھی، تڑپ کے در خیمہ پر آ گئی. دیکھا حسین پشت فرس پہ کہنیاں ٹیکے
हुए एक एक मरने वाले को याद कर रहे हैं। तड़प के बाहर निकली, कहा भैया अगर कोई नहीं आपको घोड़े पर सवार कराने वाला तो ये जिम्मेदारी अली की बेटी ज़ैनब अदा करेगी। बस सोगवारान मजलूम, आज हम उसी अजान की याद में यहाँ इकट्ठा हुए हैं जो हुसैन के 18 साल के कड़ियल जवान ने अपनी सूखी हुई जबान से करबला के मैदान में दी थी। अल्लाह अकबर की इस आवाज ने दुनिया के दिलों को धड़का दिया। वो अज़ां वक्त की रफ्तार को मोड़ा जिसने, दिल को चौंका के ज़मीरों को झिझोड़ा जिसने, दामने फिक्रो ख्यालात निचोड़ा जिसने, बुत जो ज़हनों में छुपे थे उन्हें तोड़ा जिसने, इस तरह जाग उठा साहिबे सास का दिल, हुर के पहलू में धड़कने लगा अब्बास का दिल। इन्ना लिल्लाह